بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب سمجھی میں ماں سچ کہتی تھی، سوچے انسان کو بوڑھا بن کر دیتی۔ میں نے وقت سے پوچھا میرا قصور کیا ہے، وہ ہنسا اور بولا تو نے ہر کسی کو اپنا سمجھا، حیا اور وفا جس عورت میں ہو اس عورت سے بڑھ کر کوئی عورت خوبصورت نہیں۔ فرمان حضرت علی، اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بہتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بڑھتا ہے۔ دنیا والوں پر اپنے دکھ ظاہر مت کرو، کیونکہ یہ وہاں چوٹ ضرور لگاتے ہیں جہاں پہلے سے زخم ہوتے ہیں۔ 3 چیزیں زندگی میں کبھی ایک جیسی نہیں رہتی، آپ کی عمر، اچھا وقت اور آپ کے اپنے۔ جو لوگ کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں یا قرض میں ڈوبے ہیں، آج کل بہت پریشان ہیں، اللہ پاک ان کی غیبی مدد عطا فرمائے۔ دنیا کی سب سے بھاری ترین چیزیں لڑکی کی ہاتھوں میں طلاق کا کاغذ، بوڑھے باپ کے کندھوں پر جوان بیٹے کا جنازہ، جوان بیٹیوں کے باپ کی خالی جیب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر دن فجر کی نماز سے شروع کرنے کی توفیق دے، ہم سے کبھی فجر کی نماز قضا نہ ہوئے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور سن کر جائیے، آپ کے لیے بہت فائدے مند حاصل ہوں گی۔ واحد اللہ کا در ہے، جہاں بغیر بلاوے کے بھی چلے جائے تو شرمندگی نہیں ہوتی بلکہ دل کو سکون ملتا ہے۔ جب لوگوں کی حقیقتیں سامنے آنے لگتی ہیں تو اکثر انسان تنہائی پسند ہو جاتا ہے۔ کرم کبھی نہیں ٹالے جاتے، تم کسی کا جینا حرام کرو، خدا تمہارا مرنا حرام کر دے گا۔ سرکاری اسپتال میں ڈاکٹر کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، اور پرائیویٹ اسپتال میں جناب تشریف رکھیے۔ ان کی تعلیم میں فرق ہوتا ہے یا پھر ان کے دماغ میں؟ اگر آپ نے بے وجہ دشمن بہت ہیں تو اس کی ایک وجہ ہے، یا تو آپ عقل مند ہیں یا آپ کا کردار بہت مضبوط ہے۔ ماں باپ کو بڑھاپا کمزور نہیں کرتا، اولاد کا رویہ ماں باپ کو کمزور کر دیتا ہے۔ رونق چاہے گھر میں کئی کمروں میں ہوں، لیکن رونق وہاں ہوتی ہے جہاں ماں باپ ہوتے ہیں۔ درد دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر درد کو مٹا دے گا۔ چمچہ جس برتن میں ہو اسے خالی کر دیتا ہے، چمچوں سے بچو۔ عذاب الہی جس ملک میں بے حیائی عام ہو، لڑکیاں لائیو ٹک ٹاک پر ننگی ہو رہی ہوں، وہاں پر عذاب نہ آئے تو پھر کیا آئے؟ ایک شخص موبائل میں مصروف تھا کہ اچانک اس نے بولا اللہ اکبر، کچھ دیر بعد پھر بولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر بولا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس طرح ایک شخص نے 70,000 نیکیاں کما لی۔ سبحان اللہ، وہ آپ ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آگے بھیج کر مزید نیکیاں کما سکتے ہیں۔ زمانے لگتے ہیں آپ کو استعمال کیا گیا ہو، وعدہ خلافی کی گئی ہو، آپ کو دھوکہ دیا گیا ہو، آپ کے وجود کی دھجیاں بخیر دی گئی ہو، ایسی تکلیف سے نکلنے میں زمانے لگ جاتے ہیں۔ ہم سے نہیں ہوتی تعلق میں بحالیاں، ہم بدلنے والوں کو مردہ تصور کرتے ہیں۔ کیا پتا تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہی تمہیں اچھی سی خوشخبری مل جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھیے کمنٹ۔ کبھی اس
درد سے گزرو تو معلوم ہو تم کو جدائی وہ بیماری ہے جو دل کا خون پیتی ہے۔ جنون عشق سے تو خدا بھی نہ بچ سکا، اقبال تعریف حسن یار میں سارا قرآن لکھ دیا۔ اللہ پاک ایسی کامیابی دے جس کے بعد کوئی ناکامی ہی نہ رہے۔ راستے دکھائی نہیں دے رہے ہیں یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ آپ کا یقین ہو کہ میرا اللہ راستے بنانے پر قادر ہے اور وہ ضرور راستے بنائیں گا انشاءاللہ تعالی۔ جس کے ساتھ چلو اس کو پتہ چلنا چاہیے اور جس کے خلاف چلو اسے بھی پتہ چلنا چاہیے۔ درمیانی راستہ منافقت کا راستہ ہے۔ اگر تم سے کوئی کچھ مانگے تو ہنس کر دے دیا کرو اور شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا ہے، مانگنے والا نہیں۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس چھاؤں سے دھوپ ہی بہتر ہے۔ تھوڑا سا فرق اگر اندھیرے میں سایہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو زیادہ روشنی بھی ساتھ نہیں رہتا۔ فرق تھوڑا سا ہے، غریبی میں لوگ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں اور امیری میں ہم لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم ایسی قوم ہیں جن کے پاؤں میں جوتے کی کیل کی وجہ سے زخم ہیں، ہم زخم کی پٹی کرتے ہیں مگر جوتے کی کیل نہیں نکالتے ہیں۔ کسی کے راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لے کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ شب تاریخ کی تنہائیوں میں ٹپکنے والا آنسو بھی دعا ہے۔ سچی لگن، مسلسل کوشش اور رب سے دعا تصور کو تصویر بنا دیتی ہیں۔ جہاں بات سمجھ نہ آئے وہاں دین کام آتا ہے۔ دین کا مطلب کیا ہے؟ جہاں سمجھ نہ آئے وہاں حکم ماننا ہے۔ ایک بوڑھے نے کہا توبہ کرتا ہوں لیکن بہت دیر سے آیا ہوں، فرمایا موت سے پہلے آ جانا دیر نہیں ہے۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والو، میں جس کی آس پر ہوں وہ میرا رب کریم ہے۔ ماں کا بھی بھلا کوئی دن ہوتا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ ماں کے بغیر کوئی دن نہیں ہوتا۔ جو والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا ہے۔ ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا۔ جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔ اپنے بارے میں نہ کسی پیر سے پوچھو نہ کسی فقیر سے پوچھو، بس تھوڑی دیر آنکھیں بند کرو اور اپنے ضمیر سے پوچھو۔ لوگ تمہاری راہ میں ہمیشہ پتھر پھینکیں گے، اب یہ تم پر ہے کہ تم ان پتھروں سے کیا بناتے ہو، مشکلات کی دیوار بناتے ہو یا کامیابی کا پل بناتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دو لیکن ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرنا جو تمہارے رزق اور عزت کے دشمن ہوں۔ رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق صرف اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو تکلیف دیتا ہے۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، محنت کرو اور صحیح طریقہ اپناؤ، دعا کرو، امید رکھو اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اچھے لوگوں کی سنگت میں رہا کرو، سنار کا کچرا بھی
بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ درخت پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائے تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان کی اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ انجام آہستہ آہستہ درخت اپنے پھل سے محروم ہو جاتا ہے اور انسان اپنے رشتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی محبت تو دیکھو، حضرت یوسف علیہ السلام جب 32 سال بعد اپنے باپ سے ملے تو باپ بیٹا گلے لگ کر اتنا روئے کہ وہ بے ہوش ہو گئے، پھر اٹھے اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ اتنی محبت بھی کوئی کسی سے کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جبرائیل میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد سے اتنی محبت کرتا ہوں۔ ہر بچھڑنے والا رشتہ ہمارے اندر کسی ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین دفن کر جاتے ہیں، کچھ اعتماد، کچھ دوستی، کچھ خوشیاں اور کچھ ہماری زندگی۔ چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق دیا، رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے بھی نہ رکھو۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ صرف مسکرانے پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے۔ شکر کی توفیق نعمت سے بڑھ کر ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ رب العزت بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے اور وہ بندہ اس نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ اسے ملنے والی نعمت سے افضل ہے۔ دیہاتوں میں مت بسو، وہاں کے لوگوں کو اپنی سے زیادہ دوسروں کی زندگی میں دلچسپی ہوتی ہے۔ وہاں تازہ دودھ، سبزیاں تو مل جاتی ہیں مگر وہاں لوگوں کی نظر، حسد اور جلن نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کی نسل کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے۔ یا اللہ اپنی سجدوں میں مجھے اتنی لذت عطا کر دے کہ اس دنیا کو یاد کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا لیکن خاموشی سے بڑا کوئی عذاب بھی نہیں ہوتا۔ تربیت، ایک ہی جملہ انسان کی تربیت کے لیے کافی ہے کہ اللہ جل جلالہ دیکھ رہا ہے۔ سب کو معاف کر دیا کرے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے، رب کے ہاں درجات بلند ہوتے ہیں اور معاف کرنے والا محسنین کی صف میں شامل رہتا ہے۔ جب میں نے خود کو درود شریف سے دور کیا، بس پھر میں نے خود کو اندھیروں میں پایا۔ دعا ہے اللہ رب العزت یہ توفیق، یہ رحمت، یہ کرم کسی سے نہ چھینے۔ آمین ثم آمین۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے۔ اللہ ہمیں عطا کرے وہ ایمان جس میں لذت ہو، وہ زبان جس میں تاثیر ہو، وہ آنکھ جس میں حیا ہو، وہ دل جس میں اللہ کا ڈر ہو، وہ سینہ جس میں قرآن ہو، وہ چال جس میں عاجزی ہو، وہ زندگی جس میں اسلام ہو، وہ قبر جس میں سکون ہو، اور وہ جنت وہ مکان ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہوں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، آپ لائک کرنا بھول جاتے ہیں، اور سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ ہوگا۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اور اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا رہتا ہے۔ ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچاؤ اور ضرور شیئر کرو، آپ کا بہت اچھا ہوگا۔ زندگی کے خوبصورت لمحات میں ایک لمحہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی مشکل میں ہوں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں اور اچانک آپ کی نظر اس آیت پر پڑے جس کا ترجمہ ہے، اور اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو، بے شک وہی عطا کرنے والا ہے۔ ہم غلطی کے وقت بہادر اور معذرت کے وقت بزدل بن جاتے ہیں۔
नाराजगी, वक्त और खामोशी को अगर तवील कर दिया जाए तो फासले इतने बढ़ जाते हैं कि इनको ख़त्म करना या कम करना हमारे बस में नहीं रहता। बदला ना लिया करो, बस अपने रब पे छोड़ दिया करो। एक नफरत ही है जिसे दुनिया चंद लम्हों में जान लेती है, वरना चाहत का यकीन दिलाने में तो जिंदगी बीत जाती है। उम्मीद कभी भी मत छोड़ना, कमज़ोर तुम्हारा वक्त है, अल्लाह नहीं। अल्फाज झूठ बोल सकते हैं लेकिन अमल हमेशा सच बोलता है। जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारे पास दो इंतखाब होते हैं। पहला, फिर से सो जाए और ख्वाब देखे। दूसरा, जाग जाए और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए उनका तअक्कुब करे। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया, आपने मौत के जायके को कैसा पाया? कहा, उस कांटेदार शाह के मानीन जिसे रुई में डाल कर दबा कर खींचा जाए। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, यकीनन हमने आप पर नरमी की है। अल्लाह हम सबको सख्ती की मौत से बचाए। जिस मुस्तकबिल के लिए आप परेशान हैं, हो सकता है उस मुस्तकबिल में आप हो ही ना। इंसान दुनिया में किसी काम से इतना नहीं थकता जितना रवैयों और एहसास की शिद्दत से थक जाता है। दुनिया में सबसे महंगी चीज है भरोसा, जिसे बनाने में उम्रें बीत जाती हैं और गंवाने में चंद सेकंड लग जाते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, दुनिया में वही लोग सरबुलंद रहते हैं जो तकब्बुर के ताज को दूर फेंक दिया करते हैं। खुदा के नजदीक किसी इंसान की इज्जत जितनी ज्यादा होती जाती है, उसका इम्तिहान भी उसी कदर सख्त होता जाता है। लोहा नरम होकर औजार बनता है, सोना नरम होकर जेवर बनता है, मिट्टी नरम होकर खेत बनती है, आटा नरम होकर रोटी बनता है, और आदमी का दिल नरम हो तो वो इंसान बनता है। आजिज़ी इख्तियार कीजिए, इंसान की अकड़ रब की पकड़ पर खत्म हो जाती है। चीख व पुकार इंसान के वकार में कमी का बाइस बनती है। लोगों को अपनी खामोशी से खौफजदा करना सीखो। बाप वो मजबूत दीवार है जो हर आंधी में खड़ा रहता है, खुद तूफान का सामना करता है ताकि उसके बच्चों पर एक खराज भी ना आए। बाप के हाथों की सख्ती में वो मोहब्बत छुपी है जो कभी लफ्जों में नहीं ढलती मगर हर अमल में नजर आती है। क्या आपने कभी मीठे करेले देखे हैं? ये वो लोग होते हैं जिनके दिल में बुग़्ज़ और जहर भरा होता है मगर बोल हमेशा मीठा बोलते हैं। अल्लाह पाक उन मीठे करेलों के शर से हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें और अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दे। डूबना ही पड़ता है उभरने से पहले, गुरूब होने का मतलब ज़वाल थोड़ी है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं मगर अपनों के लहजों से मुसलसल टपकती बेजारी और तल्ख रवैये हमें तोड़ कर रख देते हैं। लफ्ज़ों का इस्तेमाल हिफाजत से करना चाहिए, ये बीमारी परवरिश का बेहतरीन सबूत है। जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया, किताबों ने भी रहनुमाई की, लेकिन इंसानी रवैयों ने जो सबक दिया ना तो वो जिंदगी की किसी वर्क और ना ही किसी किताब के किसी सफ़हे पर तहरीर था। हमारा ताल्लुक ऐसे मुनाफिक माशरे से है जहाँ इख्तिलाफ रखो तो बदतमीजी, सच बोलो तो बेअदबी, चुप रहो तो मुनाफिकत और हकाइक बताओ तो नाराजगी। शुक्र अदा करने की वजह नहीं ढूंढनी चाहिए बल्कि आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि शुक्रगुजार बंदों से अल्लाह बड़ी मोहब्बत करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। मतलबी ज़माना है, नफ़रतों का कहर है, ये दुनिया दिखाती शहद है, पिलाती जहर है।
خزاں کے گرتے پتوں کو حقیر مت سمجھنا، کیونکہ انہی پتوں کے گرنے سے بہار آتی ہے۔ ہوائیں معذرت بھی کر لے تو ٹہنی ٹوٹی ہی رہیں گی۔ جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان اور رہنے کی صحیح جگہ اپنی اوقات ہے۔ ایک دن آئے گا جب میری روح اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلی جائیں گی اور میرا جسم مٹی میں مل جائے گا۔ یا اللہ اس دن مجھ پر اپنا کرم و فضل کرنا، آمین۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، سراسر غلط تصور ہے۔ زندگی تو ہر روز ملتی ہے، دراصل موت صرف ایک بار ملتی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ جس کا دل شک سے پاک ہو۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ وقت نے ایک ہی بات سکھائی ہے، ہر تعلق، رشتہ، ناتا تب تک زندہ ہے جب تک آپ دوسرا کے معیار اور توقعات پر پورا اترتے رہیں۔ پریشانی میں مذاق، خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی کے سفر میں گرنے کے بعد اٹھنے کی کوشش جاری رکھیے، ممکن ہے کہ دوبارہ اٹھنا زیادہ شاندار ہو۔ میری اپنے رب سے ہم سب کے لیے دعا ہے کہ اگر ہماری تقدیر میں کوئی بدبختی لکھی ہے تو اسے میرے رب خوشی قسمت میں بدل دے، کوئی شر لکھا ہے تو خیر میں بدل دے، گمراہ ہونا لکھا ہے تو ہدایت میں بدل دے۔ اگر تیرا فضل و کرم تھوڑا ہے تو اسے بڑھا کر اتنا کر دے کہ ہماری جھولیاں تیرے وہ فضل و کرم سے خالی نہ ہوں۔ ہمیں ہر سانس کے ساتھ تیرا شکر ادا کرنے کی عادت ڈال دے۔ اے ہمارے رب، تو بابرکت بلند ہے، تو ہماری دعائیں قبول فرما، آمین۔ ڈکیتی کرنے والوں سے دردمندانہ اپیل لوٹتے وقت فائز نہ کیا کرے۔ کوئی کسی نہ کسی گھر کا کفیل ہوتا ہے، بہت مشکل سے یہ بیٹے جوان ہوتے ہیں۔ وہ کتنا سہانا دور تھا، ہر شخص قابل غور تھا، نہ مشکل تھی باہر کوئی، نہ ہی اندر کوئی چور تھا۔ وہ کتنا سہانا دور تھا۔ سب سے بڑی دیانتداری اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اختیار میں ہے۔ اتنے پیار سے چاہا جائے تو پتھر بھی اپنے ہو جاتے ہیں۔ نہ جانے یہ مٹی کے لوگ اتنے مغرور کیوں ہوتے ہیں۔ ہم ہر روز روٹی کھاتے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب بھوک لگتی ہے اور وقت پر کھانا نہیں ملتا، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ اس لیے ہر وقت اس رب کا شکر کرو جو ہمیں ہر روز ایسی کئی نعمتیں دے رہا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ زندگی کے اس سفر میں صبر انسان کا بہترین ساتھی ہے، لیکن زندگی میں کچھ نہ کرنا اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا صبر نہیں بلکہ بزدلی اور اللہ پر توکل کی کمی ہے۔ ہوا انسان کے پاس خود چل کر آ رہی ہے، پانی کو بے جان بنا دیا، سبزیوں کو غیر متحرک کر دیا اور جانوروں کو خدمت میں لگا دیا۔ کون ہے انسان کے لیے اتنی سہولتیں پیدا کرنے والا؟ بے شک وہی تو ہے انسان کا حقیقی رب، جس کا نام اللہ ہے۔ بے شک سبحان تعالی۔ ایک گھر میں موجود سب لوگ ایک قسم کا کھانا کھاتے ہیں، لیکن دھاڑی اور مونچھ نہ بچے کو آتی ہے نہ عورت کو۔ وہ کون ہے جس کے حکم سے تمہارے ڈی این اے کے اندر موجود جنسے کو ہدایت ملتی ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے، جس نے تمہیں ایک
شکل بھی دی اور ایک پہچان بھی دی۔ بے شک سبحان تعالیٰ، اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہے اور نہ بھی لگا ہو تو شیئر ضرور کریں۔ نہ کیلے میں اتنی طاقت ہے کہ اپنے اوپر گلاب جیسے پھول لگا سکے، اور نہ گلاب میں اتنی جرأت ہے کہ اپنے اوپر سے کانٹے ہٹا سکے۔ یہ ساری کائنات پر حقیقی حکومت کس کی چل رہی ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا شہنشاہ اللہ ہے، تمہارا اور میرا۔ تم صبح اٹھتے ہو اور ناشتہ تیار ہے، کسی کے پاس پیسے نہیں، کوئی بیمار ہے اور کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ، لیکن تمہارے لیے صبح اٹھتے ہی ناشتہ حاضر ہے۔ کیا یہ کم نعمتیں ہیں؟ کیا پھر بھی تم اپنے رب کی عبادت سے انکار کرتے ہو؟ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بیمار ہر کسی کا امتحان ہے، جس کو غم ملا ہے اس کا بھی امتحان ہے کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں، جس کو خوشی ملی ہے اس کا بھی امتحان ہے کہ اس کو شکر کرتا ہے یا نہیں۔ اسی طرح سے صحت والا شکر کرتا ہے یا نہیں، اور بیماری والا صبر کرتا ہے یا نہیں۔ جس کے پاس ہے اس کا بھی امتحان ہے، شکر کرتا ہے کہ نہیں، اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں اس کا بھی امتحان ہے کہ یہ صبر کرتا ہے کہ نہیں۔ شکر نہیں کریں گے، صبر نہیں کریں گے تو گنہگار ہی رہوں گے۔ دیکھنے ارتز الغازی اور کرنے ریپ، یہ ہے ہمارا معاشرہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے تو کسی ضرورت مند سے کمینگی نہ کرے۔ اگر آپ کا ذلیل ہونے کو دل چاہ رہا ہو تو آپ کسی کے ساتھ مخلص ہو جائیے۔ بہت مصروف رہنا بھی خدا کی ایک نعمت ہے۔ ہجوم دوستہ ہونا، کسی سنگت کامل جانا، کسی محفل میں ہنس لینا، کبھی خلوت میں رو لینا، کبھی تنہائی ملنے پر خود اپنا جائزہ لینا، کسی کا حال لے لینا، کسی کا راز ملنے پر اپنے لبوں کو سی لینا، کسی بچے کو چھو لینا، کسی بوڑھے کی سن لینا، کسی کے کام آ سکنا، بہت مصروف رہنا بھی خدا کی ایک نعمت ہے۔ یا رب، خواہش تو نہیں ہے کوئی، بس التجا ہی صرف تجھ سے، جس امر میں ہو خیر کثیر اس کو میری آخری نجات کا ذریعہ کر دے، جو امر ہو خیر و برکت سے آری اس کو میری سوچ و گمان سے دور کر دے، جس راہ کی منزل تیری رضا فقط اس راہ کو میرے لیے صراط مستقیم کر دے، جستجو نہ ہو فقط جنت وہ عطا کی، جس بس دیدار الہی کی طلب سے دل کو میرے مسرور کر دے۔ ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ نکاح اتنا پاکیزہ بندھن ہے کہ اسے باندھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال خدمت کا مہر مقرر کیا، اور زنا اتنا بڑا گناہ اور ایسی قباحت ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس سے بچنے کے لیے 10 سال قید میں گزارے۔ مسلمانوں کے لیے قرآن پاک کے ان واقعات میں کتنا بڑا سبق ہے اگر بات سمجھ میں آ جائے تو۔ زندگی بہت مختصر ہے کہ اتنی کہ اگلے لمحے بات کرنا بھی نصیب نہ ہو، لہٰذا جس حد تک اور جیسے بھی ممکن ہو اللہ کے راستے پر چلتے رہیے۔ چل نہ سکے تو خود کو گھسیٹتے رہیے، بھلے ہانپتے وہیں جم جائیے، مگر اپنے گمان کو اللہ سے نا امید نہ ہونے دے، کیونکہ ایمان سے بڑی کوئی شے نہیں۔ مال اور اولاد کے ذریعے آزمائش ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تو بس آزمائش ہے، اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ آج کل دیکھا جائے تو جس کے پاس زیادہ مال اور اولاد ہے لوگ اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنا خوش قسمت ہے، اس کے پاس کتنا مال ہے۔ اسی طرح جس کی اولاد ہے جس کے بارے میں بھی ایسے الفاظ ہی بولے جاتے ہیں، مگر قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟
مال اور اولاد کیا ہے؟ فتنہ اور آزمائی یعنی جس کے ذریعے آپ کو پرکھا جائے۔ نیکی اور گناہ سیلز ٹاپک گناہوں کے اسباب۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے اس ویڈیو کو پورا سنا اور سنتے ہوئے عمل کیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ سب کے ماں باپ کو اور میرے ماں باپ کو اور ہم سب کو حج کرنا نصیب کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔